کربلا کے اندر جو جنگ ہوئی تھی، کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ وہ جنگ بھوک کی تھی، کچھ کا ماننا یہ ہے کہ وہ جنگ پیاس کی تھی، کچھ کا ماننا یہ ہے کہ وہ جنگ حکومت کو حاصل کرنے کی تھی۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا ایسا نظریہ نہیں، ہمارا نظریہ ہٹ کے ہے۔ ہمارا نظریہ یہ نہیں کہ وہ جنگ بھوک کی تھی یا پیاس کی تھی یا حکومت حاصل کرنے کی تھی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ تو وہ جنگ بھوک کی تھی، نہ وہ جنگ پیاس کی تھی، نہ وہ جنگ حکومت حاصل کرنے کی تھی، اس لیے کہ اگر وہ جنگ بھوک کی ہوتی تو آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، عید کا دن تھا، حضرت حسن حسین نے امی جان سے کہا ہمیں جوڑا چاہیے۔ امی جان کے پاس کوئی پیسہ موجود نہ تھا جس سے خرید کر دیا جاتا، مصلی بچھایا، اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے لگ گئیں، اور اللہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کے عریضے کو قبول کیا اور حضرت جبریل کو بھیجا، جنت سے جوڑا لے کر کے جبریل آئے۔ تو میں کہتا ہوں جس دربار میں حضرت جبریل جوڑا لے کر کے حاضر ہو سکتے ہیں، اس دربار میں حضرت جبریل کھانا لے کر کے بھی حاضر ہو سکتے تھے۔ لیکن تو پتہ یہ چلا یہ جنگ بھوک کی نہیں تھی، اور اگر یہ جنگ پیاس کی ہوتی تو آؤ میں تمہیں اجمیر لے کر کے چلتا ہوں، حضرت خواجہ پیا کی بارگاہ میں لے کر کے چلتا ہوں۔ حضرت خواجہ پیا نے پورے انا ساگر کو ایک چھوٹے سے پیالے میں بلا لیا۔ حضرت خواجہ پیا نے اللہ سے دعا کی، پورا انا ساگر ایک چھوٹے سے پیالے میں آ گیا۔ تو یہ تو ہندوستان کے راجہ خواجہ غریب نواز کا معاملہ ہے، تو حسین کی شان، خواجہ تو حسین کے غلاموں کے غلام ہے، تو جب خواجہ کا یہ شان ہے تو پھر میرے حسین کی شان کیا ہوتی؟ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اگر حسین کربلا کے میدان میں دعا کر دیتے اللہ کی بارگاہ میں کہ پانی چاہیے، تو قسم خدا کی پوری دنیا کا پانی کربلا کے میدان میں نظر آتا۔ تو پتہ چلا یہ جنگ پیاس کی نہیں تھی، اور اگر یہ جنگ حکومت کو حاصل کرنے کی ہوتی تو قسم خدا کی آج تک کسی مائی نے ایسا بچہ نہیں جنا جو حسین کی کلائی کو موڑ بھی دیتا۔ پتہ چلا جنگ نہ تو حکومت کی تھی۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہوئی اور حضرت حسن کا امیر معاویہ سے صلح کرنا، حسین کا کربلا میں جانا، یہ غلط ہے۔ تو میں کہتا ہوں سنو، حضرت حسن کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مشابہ بنایا، پیشانی سے لے کر کے سینے تک، اور حضرت حسین کو سینے سے لے کر پیر تک۔ اب ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا معاذ اللہ اس بات پر قادر نہیں تھا کہ حسین کو پورا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ بنا دیتا، یا حسن کو مشابہ پورا بنا دیتا؟ نہیں، اس کا جواب سنیے۔ جواب یہ کہ اللہ کو یہ بات قطعاً اچھی نہیں لگتی کہ میرے محبوب کی طرح کوئی بھی دکھے، چاہے وہ میرے محبوب کا نواسہ کیوں نہ ہو۔ اب وہ لوگ سنیں جو نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی طرح حسن حسین کو بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہے تو پھر سوچو یہ جاہل گوار یہ دعویٰ کرتے ہیں حضور کے مثل ہے۔ توجہ کریں اس بات پر۔ اور حضرت حسن کا حضرت امیر معاویہ سے صلح کرنا، میں بتاؤں، سینے سے لے کر کے پیشانی تک حضرت حسن حضور کے مشابہ، اور سینے سے پیشانی تک ہونے کا مطلب اس میں ایک دل ہے اور دماغ دونوں کے بیچ میں، اور جن کا کام ہوتا فیصلہ کرنا، اور دل اور دماغ حسن کو ملا، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کا خیرات حضرت حسن کو ملی۔ تو اب یہ حضرت امیر معاویہ سے حسن کا صلح کرنا، گویا یہ رسول اللہ کا صلح کرنا ہے، یہ فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اور سینے سے لے کر پیر تک حسین مشابہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حسین کو مشابہ پیروں سے اس لیے بنایا کہ کل کربلا کے میدان میں جب حسین جائے تو دنیا والے یہ نہ کہہ دیں کہ حسین کا جانا غلط ہے، کیونکہ حسین مشابہ ہے رسول اللہ کے، رسول اللہ کے قدم بہک نہیں سکتے، امتی کے قدم بہک سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کے قدم نہیں بہک سکتے، تو گویا کہ یہ جانا میرے رسول کا ہے۔